نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے الفاظ سماعت کرنے والے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ہفتہ ویڈیو نہیں بن سکی، اس کی وجہ یہ تھی ایک تو میں پروگراموں میں بہت زیادہ مصروف تھا اور دوسرا کوئی فوتگی وغیرہ ہو گئی تھی، وہاں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہفتے والے دن نہیں بن سکی۔ تو کچھ سوال تھے ساتھیوں کے، اس کے لیے تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب انشاءاللہ العزیز کچھ سوالوں کے جواب عرض کر رہا ہوں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اکثر جگہوں پر ایک رواج چلتا ہے کہ عورتوں کے ذہن میں ایک بات ڈالتی ہیں کہ آپ کے لیے جو آپ کا خامد ہے وہ مجازی خدا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ کوئی حدیث وغیرہ میں ہے یا کس طرح ہے؟ تو جواب ذرا سنیے۔ عورت کے لیے اپنے خامد کو مجازی خدا کہنا جائز نہیں، کیونکہ خدا ترجمہ ہے واجب الوجود کا، اور واجب الوجود صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات، جو کہ حقیقی خدا ہے اور وہی سب کا خدا ہے۔ خدا میں کوئی مجاز نہیں ہے، یہی توحید کا تقاضا ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو مجازی خدا کہہ دے تو اس سے کفر شرک لازم نہیں آئے گا اور نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ یعنی عورت کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنے خامد کو مجازی خدا کہے۔ سوال نمبر 2، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت کی عدت جو ایام کی ہے، عورت کی عادت جو ایام کی ہے وہ ختم ہو گئی، یا مثلا اس کی ایام کی عادت تھی 7 دن اور 3 دن کے بعد وہ خون رک گیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا اس کی عادت کبھی بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر عورت کی عادت مقرر ہے تو عادت کے ایام پورے ہونے سے پہلے ہم بستری جائز نہیں۔ عادت سے پہلے خون بند ہو جائے، عادت کے ایام پورے ہونے پر بھی بغیر غسل ہم بستری درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کسی مجبوری سے اپنا بچہ ضائع کرانا، 1-2 مہینے کا حمل تھا اور اس دوران میں اگر وہ کسی مجبوری کے تحت وہ اپنا بچہ ضائع کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ اب جواب ذرا سنیے۔ اگر حمل 4 ماہ کا ہو جائے تو اسے ضائع کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ اگر حمل 4 ماہ کا ہو جائے تو اسے ضائع کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر حمل 4 ماہ سے کم کا ہو اور دیندار اور ماہر ڈاکٹر، دیندار بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ماہر ہو، یہ کہہ دے کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی یا غالب گمان کے مطابق خطرہ ہے، یا ماں کی صحت حمل کا تحمل نہیں کر سکتی، یا پھر پہلے بچے کی تربیت میں دقت ہونے اور صحیح تربیت نہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو اسقاط حمل کی گنجائش ہے۔ شرط سمجھنا، ایک پہلی بات 4 مہینے بھی نہ گزرے ہوں، دوسری چیز ماہر ڈاکٹر اور دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی طور پر یا غالب گمان کے مطابق خطرہ ہے، یا ماں کی صحت حمل کا تحمل نہیں کر سکتی، یا پھر پہلے بچے کی تربیت میں
دقت ہونے اور صحیح تربیت نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو اسقاط حمل کی گنجائش ہے۔ اگر معاشی خوف کی وجہ سے ہو تو اسقاط ناجائز ہے، اگرچہ حمل 4 ماہ سے کم مدت کا ہو اور شدید ضرورت نہ ہو تو 4 ماہ سے کم مدت کا حمل بھی ساقط کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر 4 ماہ گزر چکے ہیں پھر تو کسی صورت بھی، کسی حال میں بھی، اگرچہ ڈاکٹر بھی کہہ دیں تب بھی حمل کو ضائع نہیں کرنا، یہ جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا نکاح کو خفیہ رکھنے کی شرط رکھی جا سکتی ہے؟ نکاح میں اس شرط کو رکھنے کا مقصد فساد سے بچنا اور نکاح کا مقصد زنا سے بچنا ہے۔ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا سرزد ہونے کا احتمال ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ذرا جواب سنیے۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا اعلان کر کے ظاہر کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس میں دیگر حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ میاں بیوی جیسا پاکیزہ رشتہ کسی تہمت کا شکار نہ ہو، یعنی نہ میاں بیوی کو کوئی دیکھنے والا ان کے حوالے سے حرام کاری کا تعلق رکھنے کے گمان میں مبتلا ہو، اور نہ ہی یہ دونوں اپنے آپ کو دوسرے کے لیے محل تہمت بنائیں، اور نہ ہی ایسے نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد معاشرہ میں غیر ثابت النسب قرار پائے، جبکہ ہمیں تہمت کی جگہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ گھر والوں سے خفیہ رکھنے کی صورت میں حقوق کی ادائیگی میں اعتدال کا بھی امکان ہے۔ اگر گھر والوں کے سامنے فوری اظہار میں فساد کا اندیشہ ہو تو حکمت و تدبیر کے ساتھ اس معاملے کو ظاہر کریں، اور جب تک گھر والوں کے سامنے اظہار نہ ہو کم از کم ارد گرد اور اپنے حلقے کے لوگوں کو آگاہ کر دیں تاکہ تہمت کے مواقع سے بچا جا سکے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ زیر ناف کے بال کاٹنے کی حد کتنی ہے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک کاٹیں؟ زیر ناف کے بال کاٹنے کی حد۔ جواب: زیر ناف کے بال کاٹنے کی حد یہ ہے، اگر آدمی اکڑوں یعنی دونوں گھٹنے اٹھا کر اکڑوں بیٹھے تو ناف سے تھوڑا نیچے جہاں پیٹ میں بل پڑتا ہے، اور بعض حضرات نے ناف سے نیچے فوراً کہا، وہاں سے رانوں کی جڑوں تک اور پیشاب پاخانہ کی جگہ کے ارد گرد جہاں تک نجاست لگنے کا امکان ہو وہاں تک بال صاف کرنے چاہیے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ آیا کہ مرد عورتوں کے لیے کس چیز سے بال صاف کرنے چاہیے؟ جواب: مردوں کے لیے زیر ناف کے بال بلیڈ سے، اور عورتوں کے لیے پاؤڈر، بال صفا پاؤڈر وغیرہ سے صاف کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ بغل کے نیچے کے غیر ضروری بال بھی اکھیڑ لیے جائیں، اگر اکھیڑنا مشکل ہو تو بلیڈ وغیرہ سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نو مولود بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہو اور اکثر الٹ دیتا ہے، دودھ یا دہی کی طرح گاڑھا دودھ ہو، ہمارے کپڑوں پہ گرنے یا لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اب جواب ذرا سنیے۔ شیر خوار بچہ دودھ پیتے ہوئے یا دودھ پینے کے بعد کہہ کر دے، اگر کہہ منہ بھر کر ہو تو اس کا حکم بڑے آدمی کی کہہ کی مانند ہوگا۔ جسم یا کپڑے بالکل کپڑے پر لگ جائے اور مقدار میں 1 درہم سے زائد ہو تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ پاک کیے بغیر ان کپڑوں میں نماز نہ ہوگی۔ اگر کہہ منہ بھر کر نہ ہو
خواب بالغ کی ہو یا نابالغ کی ہو وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر بچہ دودھ پینے کے دوران حلق سے نیچے دودھ اتارے بغیر منہ سے ہی دودھ نکال دے تو وہ کہہ کے حکم میں نہیں آتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ آیا نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ابتداءً التحیات شروع کر دی، ثنا نہیں پڑھی، وہاں سے التحیات کے 2-4 لفظ پڑھے ہیں، آیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب ذرا سنیے۔ اگر تو سورۃ فاتحہ سے پہلے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کا چھوڑ دینا یا اس واجب میں تاخیر کرنا، تب سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ ثنا کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ سے پہلے التحیات کے 2-4 لفظ پڑھ لیے ہیں تب تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ اگر سورۃ فاتحہ پڑھی اور اگلی سورت پڑھنے سے پہلے التحیات شروع کر دیے تو تب سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھے ہوئے تھے اور آگے درود شریف شروع کر دیا ہے، تو آیا کہ اس پھر یاد آیا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا ذرا سنیے کہ جواب یہ ہے، اگر التحیات میں بیٹھے تھے، پہلا قاعدہ تھا عبدہ و رسولہ پڑھا، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنے تک اگر پڑھ لیا ہے، پھر یاد آ گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ حضرات سے ایک التماس ہے کہ یہ ویڈیو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، انشاءاللہ العزیز مجبوری نہ ہو تو انشاءاللہ ہر ہفتہ رات کو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، اور آپ حضرات جو سوال کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ سوال اسی رات کو آپ کو جواب دیے جائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔